ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم وكان زئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم بجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه أحمد والترمذي. عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه مات له ابن فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم التعزية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله
إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكان قد والسلام رواه الطبراني في الكبير والأوسط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور بات چل رہی ہے تعزیت کے موقع پر اور غم کی حالت میں کیا طریقہ اپنانا ہے. جب غم کا زمانہ آیا، غم کی حالت طاری ہوئی، کوئی صدمہ انسان کو لگا، خاص طور پر جانی اعتبار سے موت کا سامنا ہوا، تو اس حالت میں ایک مومن بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ احادیث مبارکہ جو ابھی بیان ہوئی، ان سب میں اس حالت سے متعلق کچھ واقعات بیان ہو رہے ہیں اور کچھ دعائیں تعلیم ہو رہی ہیں. ہر حال میں مومن کا کام اتباع ہے. اگر مومن نے اتباع شریعت کر لی تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اور اتباع ہوا کی، خواہشات کی اتباع کی، جو دل میں آیا بس وہ کر لیا، تو یہ ناکام ہوگا. اسے افسوس کرنا پڑے گا آخرت میں. تو خوشی کے زمانے میں بھی اتباع سنت کو ترجیح دینی ہے، اور غم کے زمانے میں بھی اتباع سنت کو ترجیح دینی ہے. تو ان احادیث مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے اتباع سنت کا، کہ غم کا زمانہ آئے تو کس طرح شریعت کی پیروی کرنی ہے، کیا صورت اپنانی ہے، کیا کلمات کہنے ہیں، یہ بیان ہے. تو پہلی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف جو کہ لوہار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی دودھ پلانے والی کے شوہر تھے. اس زمانے میں دودھ پلانے کے لیے وہ دیہاتوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا بچوں کو. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی تھیں، ان کے شوہر تھے حضرت ابو سیف، اور لوہار کا کام کرتے تھے. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے گھر گئے. کیوں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے ملنا تھا. بڑھاپے میں بیٹا ہو تو کتنا دل کو چاہت ہوگی بیٹے سے ملنے کی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور ایک قول کے مطابق 2 بیٹے، ایک قول کے مطابق 3 بیٹے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے۔ اور یہ سب ہجرت سے پہلے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بیٹے کا نام طاہر اور ایک بیٹے کا نام طیب۔ بعض نے فرمایا کہ طاہر اور طیب ایک ہی بیٹے کے نام۔ یہ تینوں شیر خوارگی کے زمانے میں داغ مفارقت دے گئے، اور 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بیٹی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر کی، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر، سب سے چھوٹی۔ ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں امام الانبیاء کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور ان کے انتقال پر اللہ کے محبوب نے ان کو غسل دینے والیوں کو غسل کا طریقہ سمجھایا، کفن دینے کا طریقہ بتایا، جو آگے احادیث میں آ رہا ہے۔ اور حضرت 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ امام الانبیاء کو ایسے بڑے بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے، کیوں؟ تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس قسم کے صدمے یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، اور ان موقعوں پر کیا طریقہ اپنانا ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ ایسے صدموں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آدمی سوچے گا کہ اللہ کے محبوب نے اس صدمے کو کیسے برداشت فرمایا ہوگا، کسی باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے تھی۔ حضور تو غیروں کے لیے تڑپتے تھے، تو اپنوں سے اور اپنوں میں اپنی اولاد سے کتنا تعلق ہوگا، کتنی انسیت ہوگی۔ مگر ایسے صدمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائے اور امت کو عملاً تعلیم دی کہ دیکھو ان موقعوں پر کیا صورت اختیار کرنی۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ زندگی کے لمحات ہیں، ان کو ہمیشہ اتباع سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ موت، حیات، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ان حصوں میں ان حالات کے پیش آنے پر کیا طرز عمل اپنانا ہے ایک مومن کو، وہ سیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ تو یہ جو حدیث پاک آ رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ رہی ہے کہ اب یہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے اور
سیدہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، تو بڑھاپے میں یہ اولاد ہوئی تو کتنا حضور کو قلبی لگاؤ ہوگا۔ یہ قلبی لگاؤ کی کیفیت اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو سیف کے گھر تشریف لے گئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی دائی کے شوہر تھے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، فقبلہ، اور ان کو بوسے دینے لگے۔ بچوں کو پیار کرنا، بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو حضور فقبلہ، حضور ان کو بوسے دے رہے تھے، وشمہ، اور ان کو سونگھ رہے تھے، ناک لگا رہے تھے، پیار فرما رہے تھے۔ کتنا محبت کا اظہار، یہ کیفیت قلبی ہے جو اعضاء جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی اولاد سے کیسی محبت تھی، اور اولاد سے محبت کرنا حضور نے سکھایا۔ اور اس کو اولاد، چھوٹے بچے کو دیکھ کر آدمی کو ویسے ہی پیار آتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب چھوٹا بچہ نظر آئے، آدمی اس کو پیار کرنے لگے تو ایک لمحے تھوڑا سا یہ تصور کر لے کہ پیار کرنا ایک فطری تقاضا ہے، مگر میں اس لیے پیار کروں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار فرمایا، تو میں اتباع سنت کی نیت کر لوں، ایک لمحہ یہ تصور کروں، پھر اپنی خواہش پوری کر لوں۔ تو اب یہ خواہش پوری کرنا یہ شریعت بن گیا، سنت بن گیا، رحمتوں کا ذریعہ بن گیا۔ اور یہ تصور نہ لائے، یہ خیال نہ لائے، دل میں آیا بچے کو پیار کروں، بچے کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے، جائز ہے، مباح ہے، ثواب نہیں ملے گا، وہ اپنی خواہش پوری کر لی۔ تو بچے کو پیار کرنا وہ بھی ہمارے نبی سکھاتے، تو بچوں کو پیار کرنا حضور کی سنت کی نیت سے، یہ عبادت بھی بنے گا، دین بھی بنے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا اور اس کو بوسے دینے لگے، چومنے لگے اور سونگنے لگے۔ فقبلہ وشمہ، اور اپنے بیٹے سے پیار کر کے ملاقات فرما کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد فرماتے ہیں ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، کچھ دنوں کے بعد ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو سیف کے گھر تشریف لے گئے، مگر اب نوعیت تھوڑی دوسری تھی۔ وَإِبْرَاهِيمُ وَجُودٌ بِنَفْسِهِ، حضرت ابراہیم وہ جاں کنی کے عالم میں تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، امام الانبیاء کا بیٹا ان کے سامنے جان دے رہا ہے، اور حضور خاموش۔ وہ نبی جو دعا کرتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، مگر تقدیر کے سامنے خاموش، اللہ کی رضا پہ خاموش، رضا بالقضاء کی عملی مجسم تصویر بن گئے، ورنہ دعا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ زندوں کو مردہ فرماتے ہیں، تو یہ تو ابھی چانکنی کے عالم میں تھے، یہ تو زندہ تھے۔ اب کتنا بڑا صدمہ ہوگا حضور کو، وہ کیفیت اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹے بچے چلے جائیں، انتقال ہو جائے، تو امام الانبیاء کے طرز کو اپنانا، حضور کے قلب اطہر کی کیفیت کو یاد کر لینا، تو تمہارا صدمہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں تو اللہ بچائے کہ بچہ مر جاتا ہے، مار دھار،
اور ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ نہ معلوم کیا کچھ ہو جاتا ہے. سب مسلمان کر رہے ہیں. ہمارے نبی کی یہ زندگی اور ہم مسلمانوں کی زندگی. کس طرح عورتیں آہ و غاں کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں. ان عورتوں کو یہ حدیث کون سنائے گا؟ جن عورتوں کے سامنے امام الانبیاء کی یہ کیفیت بیان ہی نہیں ہوئی. مردوں کی ذمہ داری تھی کہ عورتوں کے سامنے یہ احادیث مبارکہ بیان کرتے، حضور کی اس زندگی کو عورتوں کو بتاتے، تو پھر وہ بھی رونا پیٹنا نہ کرتے. آج اللہ معاف فرمائے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس عورت کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے اور رونا پیٹنا کرتی ہے. ہم سب کو معلوم پتہ ہے وہ کیوں کرتی ہے. اس کے سامنے یہ احادیث مبارکہ نہیں ہے کہ حضور کے قلب اطہر پر کیا کیفیت تھی اور حضور کا طرز عمل کیا تھا، کہ حضور کس طرح اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر راضی رہے، رضا بالقضاء کی مجسم تصویر بنے. قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ اتنا بڑا صدمہ اس طرح جھیلا جاتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمُ وَجُودٌ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَذْرِفَانِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اپنے بیٹے کی جاں کنی کے عالم کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کے اکھڑتے سانس کی کیفیت دیکھ کر امام الانبیاء کی دونوں آنکھوں سے آنسو جا رہے. زبان سے کوئی کلمہ نہیں، رونا پیٹنا نہیں. اب جب یہ آنسو ٹپکنے لگے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ رونا پیٹنا تو آپ منع فرماتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب بتلا رہے ہیں کہ کتنا رونا جائز ہے اور کون سا رونا ناجائز ہے. رونے کی حد بتا دی، اپنے عمل سے بتا دی کہ کس درجے کے رونے کو شریعت نے جائز قرار دیا اور کس درجے کے رونے کو ناجائز قرار دیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ دل کی رقت کی علامت ہے، یہ بچے پر شفقت کی علامت ہے کہ شفقتاً رحمتاً رقتاً یہ دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری. اور اس میں انسان کے اختیار نہیں ہوتا، یہ غیر ارادی چیز ہے، غیر اختیاری چیز ہے. تو شریعت چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے تو فطرت سلیمہ کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس موقع پر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور وہ رو پڑے. تو فطرت کا تقاضا تھا، حضور نے اس کو جائز قرار دیا، اس طرح کا رونا جائز ہے. تو اب دیکھیے امام الانبیاء اس حال میں بھی دین کی تعلیم دے رہے کہ آنکھوں سے آنسو ہیں، بیٹی کی جان نکل رہی ہے، اور اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ اور حضور ان کو دین سکھا رہے ہیں کہ ہاں اس حد تک کا رونا جائز ہے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی. یہ فرما کے فرمایا ثم اتبعها باخرى، پھر دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے، پھر حضور رونے لگے. اب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور زبان سے جو کلمات جاری ہیں وہ تعلیم ہے امت کو. وہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس صدمے پر تمہیں کس طرح کی صورت اختیار کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع،
فرمایا بے شک آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل بڑا غمگین ہے۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل بہت غمگین ہے، حزن سے بھرا ہوا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اور ہم نہیں کہتے کوئی جملہ سوائے اس جملے کے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم اپنی رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم صرف وہی کلمات کہیں گے اس موقع پر جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، ایسے کلمات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو آہو فغاں کرنا، شور کرنا، رونا پیٹنا اور عجیب مختلف جملے زبان سے نکالنا، اس سے رب راضی نہیں ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں ہم ایسے کوئی جملے نہیں کہیں گے، ہم ایسے جملے نہیں کہیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی سے بہت غمگین ہیں۔ اپنے بیٹے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے ابراہیم ہم آپ کی جدائی سے بہت غمگین ہیں۔ بتائیے، یہ ہے ہمارے نبی کا عمل۔ اتنا بڑا صدمہ کہ آنکھوں کے سامنے بیٹا رخصت ہو رہا ہے اور حضور رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صرف وہی جملے کہیں گے جو اللہ نے تعلیم دیے ہیں۔ اور ہم آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے اور اس اولاد کے فراق پر غمگین ہیں، مگر شریعت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم اور اپنے عمل سے امت کو بتلانا، دکھانا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں بھائی، اور اس حدیث مبارکہ کو کتنا رواج میں دینا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے بہت اموات ہوتی ہیں پیدائش کے بعد فوراً، اور کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس میں آدمی کیسی بے صبریاں کرتا ہے۔ امکانی حد تک علاج کرائے، اس کے بعد زیادہ پریشان نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے حبیب، دم نکل رہا ہے بچے کا، تو تقدیر کا فیصلہ۔ اب اس میں آدمی ایسا پریشان ہو جائے کہ کبھی کہاں لے کے جا رہا ہے، کبھی کہاں لے کے جا رہا ہے۔ ایک معتبر ڈاکٹر سے علاج کرا لیا، تدبیر اختیار کر لی اور دعائیں کر لی، صدقہ دے دیا، اللہ کی طرف متوجہ رہے اور پھر تقدیر پر راضی۔ باقی ادھر ادھر جانا، پھر ڈاکٹروں پہ الزام لگانا، پھر اس پہ الزام لگانا، اب اس پہ بس دوسروں کے اوپر ڈال دینا، یہ سب بے صبری کی بات ہے۔ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ تو امکانی تدبیر اختیار کرے اور پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ جس کی زندگی ہوتی ہے اس کو چھوٹے سے ہاسپٹل میں بھی اور چھوٹے سے ڈاکٹر سے بھی شفا مل جاتی ہے، اور جس کی زندگی نہیں ہوتی اسے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ، بیرون ملک لے جاؤ۔ جب زندگی نہیں ہے تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ تو امکانی حد تک تدبیر اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس سے منع نہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اور آدمی تدبیر اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے، مگر اللہ کی طرف متوجہ رہے اور جو حال پیش آئے اس پر راضی رہے۔ یہ ہے نبی کی تعلیم۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لعبد المؤمن جزاء، کہ مومن بندے کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کب جنت ہے؟ اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، کہ جب میں اس کے پیارے کو، صفیہ اس کے پیارے کو دنیا میں اٹھا لیتا ہوں، دنیا سے اس کے پیارے کو اٹھا لیتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟
احتسبہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو الا الجنہ، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ دیکھیے، یعنی محبوب اولاد ہے، محبوب والدین ہیں، محبوب بھائی بہن ہیں، صفیہ، جو محبوب چیز اس کی میں اس کو موت دیتا ہوں اور وہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، شور و شغب نہیں کرتا، زیادہ رونا پیٹنا نہیں کرتا، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ دیکھیے، وہاں اللہ کے حبیب نے اپنے عمل سے بتایا، یہاں اپنے قول سے حدیث قدسی بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بدلے میں جنت ملے گی۔ اب آدمی غور کرے کہ جب اللہ بچائے کوئی حادثہ موت پیش آتا ہے تو اب وہ رونا پیٹنا شروع کر دے اور اول فول بکنا شروع کر دے، تو یہ ثواب تو چلا گیا، یہ اس کو جنت ملنے والا ثواب تھا وہ تو چلا گیا۔ ہاں، رونے میں ہچکیاں بن جانا، یہ سب تو طبیعت کا تقاضا ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، مگر زبان یہ تو قابو میں ہے، اس کو تو قابو میں کرنا ہے۔ وہ اگر اول فول بک رہی ہے تو پھر یہ سارا ثواب ختم، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے صبر پر اور ثواب کی امید پر خاموش رہنے سے۔ تو رونے کی حد بتائی اور آگے صبر کا طریقہ بتایا اور صبر کا ثواب بتایا کہ کیا ملے گا، جنت ملے گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت ترمذی شریف اور مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ مر جاتا ہے، قال اللہ تعالیٰ لملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں۔ فرشتے جب اس بچے کی روح لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے چھوٹے سے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، کہتے ہیں ہاں اے اللہ، ہم نے آپ کے بندے کے چھوٹے سے بچے کی روح قبض کر لی۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے لے لیا، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے اٹھا لیا؟ دیکھیے کیسی عجیب جملہ ہے، کیونکہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسی محبت اور کیسی شفقت چھوٹی اولاد کے لیے والدین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تڑپتے ہیں والدین، بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو والدین کی نیند اڑ جاتی ہے کہ دل کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا اس کے دل کے ٹکڑے کو لیا ہے تم؟ فیقولون نعم، کہتے ہیں ہاں اللہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو ہم اٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ماذا قال عبدی، تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فیقولون، وہ فرماتے ہیں کہ حمیدک واسترجع، اے اللہ آپ کے بندے نے کہا الحمدللہ اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا۔ تو نابالغ بچے کی وفات پر والدین کے لیے یہ دعا ہے کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کارگزاری پوچھ رہے ہیں، فرشتے اس عمل کی کارگزاری اللہ کے دربار میں جا کے سنا رہے ہیں کہ کیا منظر پیش آیا کہ میرا بندہ میرے اس عمل پہ راضی ہے یا ناراض ہے،
شور و شغب کر رہا ہے، رونا پیٹنا کر رہا ہے، یا میری حمد و ثنا میں مشغول ہے؟ بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عالی شان مکان بناؤ، ایک عالی شان مکان بنا لو اس بندے کے لیے۔ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، بیت الحمد اسے دے دو بنا کے۔ بتائیے، صبر پر یہ مل رہا ہے کہ بیت الحمد بنانے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اس موقع پر جو شریعت کا حکم تھا اس پر عمل کیا۔ اب یہ باتیں عورتوں کو معلوم ہوں تو بیچاری صبر بھی کریں، ان کے سامنے کبھی یہ احادیث مبارکہ آئی نہیں ہے، اس کے مذاکرے کبھی مردوں نے کیے نہیں ہیں، تو بیچاری کس طرح اپنا ثواب ضائع کر دیتی؟ کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، ان کی دونوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے بڑے بڑے قیمتی دولتیں اس ایمان والے کو نہ ملیں، لہٰذا اس موقع پر عورتیں بیچاری اپنا سارا ثواب ضائع کر دیتی، اور اس کے ذمہ دار مرد ہیں۔ تو انہوں نے کبھی ان عورتوں کو یہ احادیث سنائی نہیں۔ صحابہ کرام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ مبارک دولت ہم تک پہنچا دی، اور ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ تو اتنے بڑے صدمے پر اتنا بڑا اجر، اور تھوڑی سی غفلت لاپرواہی سے سارا اجر کا زیاں۔ اب دیکھو، وقت ایک مرہم ہے، وہ گزرنے سے ویسے ہی دل وہ زخم بھر جاتا ہے، مگر ثواب سے محرومی ہو گئی رونے پیٹنے کی وجہ سے، اور آدمی نے صبر کر لیا اور زبان سے کوئی کلمات اول فول نہیں بکے، تو پھر یہ اتنا بڑا اجر اس کے لیے تیار ہے کہ بیت الحمد اس کے لیے بن گیا۔ اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بناؤ ایک مکان عالی شان جنت میں، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کیا مطلب؟ کہ اب اس بندے کے لیے مکان بن چکا ہے، جیسے ہی یہ آئے گا، مکین آئے گا، مکان آباد ہو جائے گا، مکین آئے گا تو مکان آباد ہوگا، مکان بن چکا۔ جیسے ہی یہ دنیا سے رخصت ہوگا، بس آخرت میں اس کے لیے خیر ہی خیر۔ تو جو نابالغ اولادیں ہوتی ہیں وہ آخرت میں والدین کی بخشش کا سامان بنتی ہیں، بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فضائل صدقات میں ایک اللہ والے کا قصہ لکھا ہے کہ وہ پہلے بہت شرابی تھے، بہت شرابی، شراب و کباب کی محفل میں مست رہتے تھے۔ پھر ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی سے بہت محبت تھی، اور بیٹی سے تعلق خوب ہو گیا، ہر وقت بیٹی کو ساتھ رکھتے تھے۔ خدا کی شان کہ وہ مر گئی۔ اب مر گئی تو ایسا صدمہ کہ ناقابل بیان، اور ساری عیش و عشرت کی محفلوں سے دل اچاٹ ہو گیا، سارا دن عیش و عشرت میں اور راگ رنگلیوں میں مشغول تھے، ان سے دل اچاٹ ہو گیا، اور ہر وقت بس بیٹی کی یاد میں پریشان۔ ایک دن سوئے تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، اور ان کے پیچھے کوئی بلا لگ گئی۔ اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، مگر وہ پیچھے، ازدے ٹائپ کی کوئی چیز، اب یہ آگے اور وہ پیچھے۔ بیچ میں کوئی کمزور بوڑھا سا آدمی نظر آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بھائی میری اس سے جان بچاؤ۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں تو بہت کمزور ہوں، میں اس بلا سے تمہیں بچا نہیں سکتا، آگے جاؤ، آگے اس پہاڑی پہ جاؤ، پہاڑی پہ شاید تمہاری کوئی امانت ہو۔ اور وہ جب اوپر پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی بچی ان کی بھی، وہ دوڑ کر ابو ابو کہتے ہوئے پاؤں سے لپٹ گئی، اور یہ خوف سے پریشان کہنے لگے بیٹی وہ ازدہ پیچھے لگا ہوا، وہ بلا پیچھے لگی۔ تو اس بیٹی نے اس بلا کو ہٹا دیا، بھگا دیا۔ اب ان کی آنکھ کھلی،
تو گئے کسی علماء کے پاس کہ بھئی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بھائی وہ جو کمزور بوڑھا تھا وہ تمہارا نیک عمل تھا جو بہت تھوڑا ہے، اور وہ ازدہ اور بلا وہ تھی جو تمہارے یہ اعمال بد تھے، جو ازدے کی شکل میں اب تمہیں ڈسنے کے لیے آ رہے تھے، مگر تمہارا یہ ایک غم، یہ صدمہ جو تم نے برداشت کیا تھا، یہ تمہاری نیکی کام آ گئی۔ اور انہوں نے اس پر توبہ کی اور آخرت کی تیاری میں ایسے لگے کہ اپنے دور کے بہت بڑے اولیاء کرام میں بن گئے، اولیاء اللہ میں سے بن گئے۔ دیکھیے تو یہ نابالغ اولادیں والدین کی بخشش کا سامان بنتی، مگر تب جب کہ آدمی برداشت کرے، صبر کرے، ثواب کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ اگلی روایت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیت نامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا تعزیت کا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سے انتہا درجے کی محبت۔ شروع زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں، اور حضور سے بہت محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل فرما دی کہ یمن جاؤ۔ اب جب یمن جانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو رخصت فرمانے کے لیے ساتھ چلے، شہر کے کنارے تک، مدینے کی جہاں سے رخصت کیا جاتا تھا لوگوں کو، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ، ممکن ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میری قبر پہ تمہارا آنا ہو۔ یہ بات سنی تو چیخیں نکل رہی، مگر حضور کے اس فراق کو برداشت فرمایا۔ ان لوگوں کے سامنے حکم کی اہمیت تھی، خواہشوں پر نہیں چلتے تھے۔ خواہش تو یہ تھی کہ حضور کے ساتھ ہی لگے رہیں، بہت پیاری خواہش تھی، مگر اس خواہش پہ نہیں چلے، اور حکم تھا چلے جاؤ تو چلے گئے۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو حضور کی آنکھوں، مبارک آنکھوں سے بھی آنسو، اور حضرت معاذ بن جبل تو چیخ پڑے۔ اب رخصت کے وقت دونوں کی مبارک آنکھوں سے آنسو، مگر رخصت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر دیکھیے کہ اتنے محبوب صحابی کو بھی دین کے تقاضے پر رخصت فرما رہے ہیں، اپنے سے جدا فرما رہے ہیں، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ واپس آؤ گے تو اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ گویا حضور کو بھی یہ صدمہ تھا کہ یہ میرے صحابی سے آخری ملاقات ہے، اس پیارے اور محبوب صحابی سے آخری ملاقات۔ تو بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ مڑ کر حضور کو دیکھتے رہے، کیسے رخصت ہوں، کیسے حضور سے جدا ہوں، مگر حکم کے تابع تھے، خواہش کے تابع نہیں تھے۔ تو ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت شریعت کا حکم میرے لیے کیا ہے، خواہش میری کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، حکم کیا ہے یہ دیکھنا۔ حکم پر عمل کرنے میں کامیابی، خواہش پر عمل کرنے میں یہ خطرہ ہی خطرہ۔ تو یہ چلے گئے، وہاں پہنچے تو کچھ عرصے بعد کسی بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حبیب کو اطلاع ملی، تو یہ تعزیت نامہ لکھوایا جس میں بڑی تسلی کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ یہ حضرت معاذ کو بھجوا دینا۔ تو یہ مبارک تعزیت نامہ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اس قسم کے حالات آ جائیں تو آدمی کو کیا کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ مات لہ ابن، کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا،
فكتب إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم التعزیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک تعزیت کا خط لکھا۔ خط کا عنوان کیا تھا؟ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھنے کے آداب بھی نبی نے سکھائے کہ جب خط لکھو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پھر یہ لکھو کہ کس کی طرف سے یہ خط ہے اور کس کو جا رہا ہے یہ لکھو۔ تو لکھا من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی جانب سے الی معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ امام الانبیاء کا خط اپنے محبوب صحابی کی طرف۔ پھر سلام لکھنا ہے، سلام علی، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر بیان کرنی ہے۔ یہ سب خط لکھنے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے۔ فَإِنِّي أَحْمِدُ إِلَيْكَ اللہ، کہ میں آپ کی طرف اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ، اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہے تعزیت کے الفاظ جس میں تسلی کا سامان، حضور دعا دے رہے، امام الانبیاء کی دعا ہے۔ اعظم اللہ لک الاجر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اجر کو بہت بڑا کر دے، اعظم کر دے، بہت بڑا تجھے بدلہ دے دے، یعنی جتنی مصیبت ہے اس سے بڑا بدلہ تجھے دے دے۔ وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اور اللہ تعالیٰ تجھے صبر کا الہام کرے، یعنی تیرے دل کو صبر سے بھر دے تاکہ بے صبری نہ ہو۔ الہمک الصبر، اللہ تعالیٰ تجھے صبر کا الہام کرے۔ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اور ہمیں اور تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے، شکر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں۔ فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا، کیونکہ ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے اہل و عیال، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا اہل و عیال، من مواہب اللہ الہنیہ، اللہ تعالیٰ کے مبارک ہدیے ہیں۔ وعواریہ المستودعہ، اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں، یعنی یہ جان اللہ کی امانت، یہ مال اللہ کی امانت، اور یہ اہل و عیال، یہ سب اللہ کی امانتیں۔ تو اللہ کے خوشگوار عطیے ہیں، گویا یہ ہدیہ بھی ہے، امانت بھی ہے۔ ہدیہ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اور امانت اس طرح کہ اب یہ عاریت ہے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ عاریت کیا ہوتی ہے؟ عاریت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے قلم لے لیا کہ بھئی مجھے قلم دے دو، قلم سے مجھے لکھنا ہے۔ اب یہ قلم لکھ تو میں رہا ہوں، استعمال تو میں کر رہا ہوں، فائدہ میں اٹھا رہا ہوں، مگر مالک میرا دوست ہے۔ جب میرا دوست مالک ہے تو جو وہ مجھے ہدایات دے گا اس کے مطابق مجھے اس کو استعمال کرنا ہے۔ وہ کہے گا بھئی اس میں سیاہی کم ہے، لہٰذا تھوڑا استعمال کرنا تاکہ میرے بھی کام آئے، اور بھائی اس کو تھوڑا احتیاط سے چلانا، ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے۔ تو جو وہ مجھے ہدایات دے گا اس کے مطابق مجھے اس کی چیز استعمال کرنی ہے کہ چیز اس کی ہے۔ تو ایسے ہی یہ ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال، بیوی، بچے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطیے ہیں اور خوشگوار عطیے ہیں۔ مواہب الہنیہ، ہنیہ کہتے ہیں خوشگوار، کہ بھائی جب صحت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں تو آدمی کو کیسی فرحت ہوتی ہے اور کیسی راحت ہوتی ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اللہ کے خوشگوار عطیے ہیں اور سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں، کہ تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں امانت ہیں۔ امانت کہہ کر بتا دیا کہ یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، اسے اپنی نہ سمجھ لینا،
اس لیے کہ جب آدمی اپنا سمجھ لیتا ہے، دیکھو میرا قلم ہے، یہ ٹوٹ جائے گا تو مجھے بہت دکھ ہوگا کہ میری چیز ٹوٹ گئی، اور میرے دوست کا قلم ہے وہ ٹوٹ گیا تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا اپنے قلم کے ٹوٹنے پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو عاریت ہوتی ہے تو اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو اس پہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنا نہیں سمجھ لینا، ہمارا ہی سمجھنا، اللہ کا سمجھنا۔ تو جب اللہ کا ہے، آپ کا ذاتی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اتنا دکھ صدمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی، جس نے دی تھی اسی نے لے لی۔ بھائی جس سے میں نے قلم لیا تھا وہ کہتا ہے یار مجھے دے دو، میں کہتا نہیں مجھے بہت کام لکھنا ہے اور بہت ضروری ہے، تو کہتا بھائی ضروری ہے یا کتنا کام کرنا ہے، میری چیز مجھے دے دو بس۔ تو مجھے دینی ہے بھائی، مجھے اس سے لڑنا تھوڑی ہے، کیونکہ میری نہیں ہے اس کی ہے۔ تو نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ کچھ اس کو برا بھلا کہنا ہے، وہ اس کی چیز خاموشی سے اس کو دے دو۔ باقی جو آپ کا ضروری کام رک گیا ہے اس پہ صبر کرو، اللہ سے اور مانگو۔ تو ان دو جملوں میں بڑا تسلی کا سامان ہے کہ بے شک ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری اولاد یہ اللہ تعالیٰ کے خوشگوار عطیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں عارضی طور پر یہ امانتیں دی ہیں۔ جب عارضی ہیں تو بھائی یہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی یہ واپس لی جا سکتی ہے۔ صحت کی دولت ہے، کبھی بھی واپس لے سکتے، اور جو ہے مال کی نعمت ہے کبھی بھی واپس لے سکتے، اہل و عیال کی نعمت ہے کبھی بھی واپس لے سکتے۔ تو جب واپس لیں گے تو ہمیں کوئی شکوہ شکایت کا حق نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشگوار عطیے ہیں۔ متعک اللہ بہ فی غبطۃ و سرور، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے دیے ہیں تاکہ تم ان سے خوشی حاصل کرو، راحت حاصل کرو، نفع اٹھاؤ۔ صحت ہے، اعضاء جوارح صحیح ہیں تو اس سے نفع اٹھاؤ، مال ہے اس سے نفع اٹھاؤ، اہل و عیال ہیں ان سے نفع اٹھاؤ۔ تو نفع اٹھانے کے لیے اور ان سے راحت، سکون اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں دیے، تو یہ چیزیں حاصل کرو۔ اور پھر وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ یہ واپس بھی لے سکتے ہیں تم سے بڑے اجر اور بڑے ثواب کے بدلے، کہ جب یہ واپس لیں گے تو پھر بڑا ثواب بھی دیں گے۔ وہ ثواب کیا ہوگا؟ الصلاۃ والرحمہ والہدیٰ، تین بڑے بڑے انعام، الصلاۃ والرحمہ والہدیٰ، خاص عنایت اللہ کی، خاص رحمت اللہ کی، خاص ہدایت اللہ کی۔ یہ تین دولتیں بڑی بڑی اللہ کی طرف سے ملے گی، عنایت، رحمت اور ہدایت۔ یہ تین بڑی دولتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، مگر کب؟ ان احتسبتہ، اگر تم نے ثواب کی امید پر صبر کیا، ثواب کی امید پر صبر کیا تو یہ بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ اور لہٰذا اب حکم کیا ہے؟ فاصبر، صبر کر، صبر۔ ولا یحیط جزعک اجرک، اور دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا جزا فضا اور تیرا رونا پیٹنا تیرے اجر کو ضائع نہ کر، تیرا شور و شغب، تیرا رونا پیٹنا، تیرا اس طرح ادھم مچانا کہیں تیرے اجر کو ضائع نہ کر۔ اور اگر اجر ضائع ہو گیا فتندم، تجھے ندامت ہوگی، جب آخرت میں جائے گا تو نادم ہوگا کہ اتنا اچھا موقع تھا ثواب کمانے کا، گنوا دیا، کیوں گنوایا؟ فتندم، تجھے ندامت ہوگی۔ وعلم، اور یہ بھی جان لے کہ ان الجزع لا يرد میتا، کہ یہ جو جزا فضا ہے، یہ جو رونا پیٹنا ہے،
یہ جو اس طرح اپنے گریبان پھاڑ دینا ہے، بالوں کو جو ہے بکھیر دینا ہے، اس طرح کے انداز لا یرد میتا، مرنے والے کو واپس تو نہیں لاتے، ولا یدفع حزنا، اور غم کو دور تو نہیں کرتے کہ اس طرح کرنے سے کوئی غم دور ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ وما ہوا نازل، اور جو چیز اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے، فکانا، بس وہ ہو کر رہتی ہے، وقد، اور یقیناً ہوتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ اترتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ یقینی ہوتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کے رہتا ہے، اور تحقیق وہ ہو گیا، سمجھو کہ وہ ہو گیا۔ والسلام، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، مبارک خط، جو اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ اب اس میں کتنی تسلی کے سامان ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، انہیں یاد کرنا ہے، ان کا مفہوم خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ان باتوں کو تعزیت کے موقعوں پر بیان کرنا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عام چرچا ہوگا، عمومی فضا بنے گی، تو پھر آدمی صبر بھی کرے گا، اور یہ اتنا بڑا ثواب بھی پائے گا، اور یہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یہ ساری چیزیں میرے پاس امانت ہیں، تو امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آنکھ امانت ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی، زبان امانت ہے، خیانت نہیں کرنی، کان امانت ہے، خیانت نہیں کرنی، سب اللہ کے عطایا ہے، تو ان چیزوں میں کوئی خیانت نہیں کرنی۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق یہ سارے سراپا کو استعمال کرنا ہے۔ مال کے اندر بھی کوئی خیانت نہیں کرنی کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں اسے خرچ نہ کرنا، اور اہل و عیال میں بھی کوئی خیانت نہیں کرنی، انہیں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے چلانا ہے، ان کی بھی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرنا، ان پر بھی فضول اور خرچی اور اسراف نہیں کرنا، نہ ان کو فضول خرچی اور اسراف میں ڈالنا، بلکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ان کی بھی تربیت کرنی ہے، اور ان کو بھی صحیح رخ پہ ڈالنا ہے۔ دیکھو آج ہم اپنی اولادوں کو دین پر ڈال گئے، شریعت پر ڈال گئے، سنت پر ڈال گئے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دیا، نمازوں کا عادی بنا دیا، ذکر اور دعاؤں کا عادی بنا دیا، تو بھائی پھر یہ اولادیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گی، اور جب یہ اولادیں دعائیں کریں گی تو آخرت میں بڑے درجے ملتے ہیں۔ آگے اور احادیث مبارکہ آ رہی ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ نابالغ اولادیں جب والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، تو والدین کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں، اور اس پر والدین وہاں کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری اولادیں ہمیں یاد کر رہی ہیں۔ تو بھائی یہ کب ہوگا؟ جب آج ہم ہیرے تراشیں گے، اب ہم یہاں ہیرے تو تراش کے جائیں نہیں، اپنی اولاد کو اپنے لیے ہیرا بنا کے جائیں نہیں، اور ایسے ہی ان کو خواہشات میں لگا کر دنیا کی عیش و عشرت میں ڈال کے ایسے ہی چلے گئے، اور پھر جب وہ کچھ بھی نہیں بھیجیں گے، پھر وہ دنیا میں پڑے رہیں گے بیچارے۔ تو جب وہ دنیا میں پڑے رہیں گے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے؟ وہ تو اپنی 1 سے 2، 2 سے 3 میں کے چکر میں ہوں گے، تو ہمیں کہاں یاد کریں گے؟ تو وہاں پھر ہمیں ندامت ہوگی، افسوس ہوگا۔ تو یہ امانتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے، سارے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے، کسی پر بھی ہماری گرفت نہ پڑے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے، ہر قسم کے صدموں سے بچا لیجیے، غموں سے بچا لیجیے، ناگہانیوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ کامل عافیت، کامل سلامتی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کی بچی قاری بشیر صاحب کی بیٹی، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ یا اللہ اس بچی کی بار بار مغفرت فرما دیجیے، اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ اے اللہ قبر میں ان بچی کی مہمانی فرما دیجیے، اپنی آغوش رحمت میں اسے لے لیجیے۔ اے اللہ خوب رحمتیں اس پر برسا دیجیے، اور قاری صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ آپ ان کے نائب بن جائیے۔ یا اللہ اس بچی کی جگہ اس کے نائب ان کے گھر والوں میں آپ بن جائیے، اپنی رحمتیں ان کو پر برسا دیجیے، اس صدمے پر انہیں ہمت دیجیے، حوصلہ دیجیے۔ اے اللہ عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمائیے، سب کی اولادوں کو سلامتی دیجیے، صحت دیجیے، عافیت دیجیے۔ اولاد کا صدمہ کسی کو نہ دکھائیے۔ یا اللہ اولاد کا صدمہ اور غم کسی کو نہ دکھائیے، کامل عافیت دیجیے۔ جن جن کو آپ نے اولادوں سے نوازا ہے ان کو اولادوں کی طرف سے راحت عطا فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے، اولادوں کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائیے، اور سب کی اولادوں کو ہر قسم کے غموں سے، صدموں سے، بیماریوں سے بچا لیجیے، کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں لگائے رکھیے، موت تک اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں لگائے رکھیے۔ آپ کی رضا ہمارا مطلوب بنا دیجیے، ہمارا مقصود بنا دیجیے۔ آپ کو راضی کرنے کی چاہت ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دیجیے، ہمارے تصنع کو، ہمارے بناوٹ کو، ہماری ریاکاریوں کو سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، روز بروز اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں آگے بڑھائیے۔ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ ویسے ویسے اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھا دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، احسانی کیفیات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ احسانی کیفیات عطا فرما دیجیے، قدم قدم پر دستگیری فرما دیجیے، قدم قدم پر تربیت فرما دیجیے، قدم قدم پر اصلاح فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ سب کے مسائل حل فرما دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، سب کو یا اللہ برکتوں والا حلال طیب رزق دیجیے، ہم سب کو حلال طیب فراوانی والا رزق عطا فرمائیے، رزق کی برکتیں عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کی بلاؤں سے، آفات سے بچا لیجیے، جنات شیاطین کے اثرات سے بچا لیجیے، جادو ٹونے کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، اچھے لوگوں کو حکومت عطا فرما دیجیے، نیک صالح لوگوں کو حکومت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے اولو الامر ایسے بنا دیجیے جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں، جو آپ کے بندوں کو آپ کے دین پر چلانے والے ہوں، ایسے اولو الامر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے. ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے درود شریف سے ہماری زبان تر و تازہ رہے، ایسی ہماری کیفیات بنا دیجیے، ایسی ہمیں انابت نصیب فرما دیجیے. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا. یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے. اور ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.